مجھے آج بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور ایک پورا ایکشن پلان جو اسموگ میٹیگیشن ہے. ایک تو جو اسموگ کو ختم کرنا ہے، ایک اسموگ کی میٹیگیشن ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اسموگ کو ختم کرنا میرے خیال ہے چند سالوں پہ محیط ایک ایکسرسائز ہوگی، لیکن اس کو میٹیگیٹ کرنا، اس کو کم سے کم ڈگری پہ لے کے آنا تاکہ وہ لوگوں کو کم سے کم ان کے لیے نقصان کا باعث ہو، اس کے اوپر ہمارے پاس پورا ایک اینڈ ٹو اینڈ ایکشن پلان تیار ہے. اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں بہتری آئے گی. اور ہم اپنے ادھر کر بھی لیں تو انڈین پنجاب سے جو کیونکہ ہوا کا رخ جب ادھر ہوتا ہے تو انڈین پنجاب سے جو اسٹبل برننگ کے بعد وہ ایک ہوا کے تھرو ہمارے پاس آتی ہے، تو ان سے بھی ہماری بات چیت ہونی چاہیے. اس کو کلائمیٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں، وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے کیونکہ ونڈ کی ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. جو ایکشنز ہمیں یہاں لے رہے ہیں وہ ہم انڈین پنجاب کو بھی لینے چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگ دونوں جو ہیں وہ ان تکالیف سے بچیں. اور اس سیزن میں جو کہ اکتوبر سے فیبرری تک ہوتا ہے، ہاسپٹل ایڈمیشنز 20 سے 30% تک بڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا، ایستھما ان چلڈرن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ریسپریٹری جو کمپلیکیشنز ہیں، سانس لینے میں جو تکالیف ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، ابھی آپ کو صرف ایک چھوٹا سا اوور ویو دیا ہے، ایک گلمپس دیا ہے، لیکن میں بہت ڈیٹیل میں جا کے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں. تو جو انڈسٹری کی سرویلنس ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایئر کوالٹی خراب ہوتی ہے اور اسموگ انکریز ہوتی ہے، اس میں ہم نے انڈسٹریز کی سرویلنس شروع کر دی ہے. اور یہ جو بھٹے ہوتے ہیں اینٹوں کے جو اسموک امیٹنگ ہے، اسپیشلی بلیک اسموک، ان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمیں ان کو وارننگز دینی پڑی. جنہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا وہ مریم اورنگزیب اور ان کی اسکواڈ نے خود جا کے ان کو گرایا. اب میرے لیے کسی کا روزگار گرانا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے، میں کسی کا روزگار خراب نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ روزگار یا وہ اس طرح کی چیز جو میرے عوام کے لیے جو بیماری کا باعث بن جائے اور وہ کلائمیٹ کو خراب کر دے، انوائرمنٹ کو خراب کر دے، وہ مجھے ایک دل پہ پتھر رکھ کر وہ ایکشن لینا پڑتا ہے. ظاہر ہے ڈیزائریبل تو نہیں ہے، لیکن مجھے لینا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر 15 کروڑ عوام کی زندگی اور ان کی ویل بینگ اور صحت کا مسئلہ ہے. اور جو جتنی بھی اسموک ایمیٹنگ انڈسٹریز ہیں، پورا سرویلنس کا میکنزم بنایا گیا ہے. کنٹرول روم ایک بنایا گیا ہے، اسموک کنٹرول روم، اس کے ساتھ انڈسٹریز کو لنک کیا گیا ہے. انڈسٹریز کو کہا گیا ہے کہ والنٹیرلی خود وہ اپنی چمنیز کے سامنے جو ہے وہ کیمراز لگائیں. ان کو کنیکٹ کیا ہے اسموک کنٹرول روم کے ساتھ تاکہ جہاں پہ وہ سفید دھواں کالا ہو وہیں پر اس کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے. اور ہمارا روم ہے، کنٹرول روم ہے، اس سے کال جاتی ہے ان کو کہ آپ کی چمنی کا جو دھواں ہے وہ کالا ہو گیا، اس کو فوراً ٹھیک کریں. تو وہ ٹھیک کرتے ہیں اس کو. تو 100 کے قریب جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے اس میں فل کمپلائنس دی ہے اور ہمارے ساتھ کمپلائی کر رہے ہیں. ڈیجیٹل انسپیکشن ان کی جاری ہے، CCTV کیمراز لگ گئے ہیں، ڈرون سے سرویلنس ہو رہی ہے. اور جو ٹائرز جلا رہے ہیں، فیٹ میلٹنگ یونٹس بنے ہوئے ہیں، یہاں ریگولیشن تو کبھی کوئی تھی نہیں، لوگوں کو زہر کھلایا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ بہت جرمانے بھی کیے ہیں، ان کو شٹ ڈاؤن بھی کیا ہے. اور پنجاب میں اگر آپ کو غلط کام کرنا پڑے گا تو آپ کو بہت مشقت کے بعد وہ کرنا پڑے گا. اتنے رولز اینڈ ریگولیشنز، اتنا زیادہ ہم سختی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. اور آپ اس سب میں میرے آئیز اینڈ ایئرز ہیں، مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے آئیز اینڈ ایئرز ہیں. صرف آپ ہمارے انوائرمنٹ کے ایمبیسڈرز نہیں ہیں. ہر چیز جو آپ کو ٹریننگ دی بھی گئی ہے، آپ کی ساتھ ساتھ آن جاب ٹریننگ بھی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اور آپ کو مجھے پتہ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے رولز کی، ریگولیشنز کی، لاز کی، وہیں پر آپ نے اس کی جو ایویڈنس ہے تصویر کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں وہ آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹرول روم میں بھیجنا ہے، اپنی اتھارٹیز کو اطلاع کرنی ہے تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکیں. اسی طرح جو یہ ابھی میں نے لانچ کی ہے گرین پنجاب ایپ، اس میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ آف اسموگ فیکٹرز ہوگی. اس میں وسل بلوورز جو پنجاب سے یا پورے پاکستان سے کہیں کوئی چیز بھی ہمارے نوٹس میں لانا چاہتا ہے، کوئی وائلیشن ہمارے نوٹس میں لانا چاہتا ہے، تو اگر وہ اب چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی وہ اس کی سیکریسی رہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ انشور کریں گے. اور آپ انٹرنز کو بھی ہم نے اس ایپ کے ساتھ لنک کر دیا. تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے.
اس کے علاوہ 1373 کی ہیلپ لائن ہم نے قائم کر دی ہے. اس کو انوائرمنٹ ہاٹ لائن ہم کہہ رہے ہیں. اس پہ آپ پکچرز بھی بھیج سکتے ہیں, ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں, شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں, اپنے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا قدم ہے. اور یہ جو ہم نے ایک ٹرانسپورٹ کے اوپر ہم نے میجرز لیے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو, سیف سٹی کیمراز کے تھرو جو اسموک امیٹنگ وہیکلز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں, ان کو جرمانہ بھی ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ جہاں پہ کار مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہاں جا کر ہم جو ہے وہ اپنے جو چیکس ہیں ان کے اوپر پلیس کر رہے ہیں. اور جہاں پہ کارز بک رہی ہیں, گاڑیاں بک رہی ہیں, وہیکلز بک رہی ہیں, موٹر بائکس بک رہی ہیں, وہاں پر جا کر بھی ہم وہ انشور کر رہے ہیں کہ وہ کمپلائی کریں ہمارے سارے جو ریگولیشنز ہیں ان کے ساتھ. اور پہلی بار جو پولوشن ہے اس میں جو فیول کوالٹی ہے اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اور فرینکلی یہ سب چیزیں جو ہے الحمدللہ پنجاب ایک پہلا صوبہ ہے اور اس وقت واحد صوبہ ہے جو یہ سب پوری رجیم جو ہے جس کو امپلیمنٹ بڑی کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے ماشاءاللہ. اور پہلی بار جو ہے وہ گاڑیوں کے وہیکلز کے فٹنس سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور ہم فرام ڈیزل ہائیبرڈ اب میں چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ موو کرے الیکٹرک وہیکلز کے اوپر. اور اسی لیے انشاءاللہ تعالی دسمبر میں یہ 2 مہینے کے بعد ہماری پہلا فلیٹ آ رہا ہے پنجاب میں جو الیکٹرک بسز کا فلیٹ ہے. 26 یا 28 بسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں, جس میں جب میں ابھی پرسوں اس کی میٹنگ کر رہی تھی, کل یا پرسوں, تو میں نے ان سے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم الیکٹرک بسز لے کے آ رہے ہیں, ان کے جو چارجنگ سٹیشنز ہیں اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ بھی ہم جو ہے وہ سولر پاورڈ بنا رہے ہیں تاکہ بجلی کا کنزمپشن اور خرچہ کم سے کم ہو. اور اس کے بعد وہ جو بچت ہوگی وہ ریڈیوسڈ فیئرز کی, ریڈیوس کرایہ کی صورت میں جو ہے وہ عوام کو ملے گی. تو میں نے ہمارے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں اور جو ٹرانسپورٹ سیکریٹری, ان کو میں نے کہا میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو الیکٹرک بسز ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد فیئر میں ریڈکشن ہوگی اور وہ جو غریب لوگوں کو یا مسافروں کو پاس آن ہوگا. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے میرے سے. اسی طرح میں اب ایک منصوبے پہ کام کر رہی ہوں جس میں ہم الیکٹرک کیبز جو ہیں, ای کیبز اور ای ٹیکسیز کا ہم نظام, چھوٹی گاڑی اور الیکٹرک گاڑی جو جگہ جگہ عوام کو ٹرانسپورٹ کے لیے اویلیبل ہو, ٹریول کے لیے اویلیبل ہو, اور اس کا کرایہ جو ہے وہ عام جو پیٹرول ڈیزل